ہم دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً وہ حصہ تھا جہاں مسلمانوں کی فوج کا پڑاؤ تھا. یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر آگے ہمارے جو ہے ساؤتھ ویسٹ میں مدینے میں 5 ندیاں تھیں جہاں سے ان کا سارا پانی ملتا تھا. وہ پورا کھلا علاقہ تھا. تو مشرکین کی جو فوج تھی چونکہ 3000 لوگ تھے, پھر ان کے ساتھ گھوڑ سوار تھے, پھر ان کے جو خادم وغیرہ ہوں گے, تو ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا تھا. یہاں سے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر دور آگے جو ہے وادی زغابہ میں, تو وہاں سے ایک جو ہے ندی اس کو کنیکٹ کرتی ہے جس کو وادی قنات کہتے ہیں, جو ابھی ہم نے جو جبل رومات دیکھا ہے اس کے ساؤتھ میں ہے. جو ہمارے ساتھ بس میں تھے ہم لوگوں نے وہاں دیکھا تھا. ابھی آپ اگر جا رہے ہیں واپسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو ایک پل ملتا ہے بیچ میں, تو وہ جو پل ہے وہ وادی قنات کے اوپر ہے. تو اس وادی قنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ لوگ وادی زغابہ سے جو ہے وادی قنات کے تھرو آ کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پہ 50 جو بہتر تیر انداز صحابہ تھے ان کو متعین کیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو آپ کو نیچے نہیں اترنا ہے. پھر جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اس طرف تھے, یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ ایسٹ میں, اور ویسٹ کے سائڈ جو ہے وہ مشرکین تھے. تو جب جنگ شروع ہوئی ان کے ساؤتھ میں جو ہے جبل رومات تھا اور نارتھ میں یہ علاقہ تھا جہاں ہم لوگ. تو جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی اور مشرکین جو ہے بھاگنے لگے. جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں کو اس میں سے کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے, ان کو بھگا رہے تھے. کچھ لوگ جو ہے کیونکہ اس سے پہلے جو جنگ بدر ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے, تو کچھ لوگ جو ہے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے. تو جب اوپر جو صحابہ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مشرکین کی جو فوج ہے مین فوج وہ بھاگ گئی ہے, کچھ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں, تو جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے تو ان کو یہ لگا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے, اب ہم یہاں سے اتر سکتے ہیں. وہ ٹوٹل 50 صحابہ تھے. تو اس میں ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر, ان کی رائے تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آتا تب تک ہم کو یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے. لیکن بعض جو زیادہ صحابہ تھے 40 صحابہ, ان کی رائے تھی کہ نہیں ہم یہاں سے اتر سکتے ہیں کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور آپ کا جو حکم تھا وہ حالت جنگ کے لیے تھا. تو یہ ایک طرح سے ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی. تو 40 صحابہ وہاں سے نیچے اتر گئے, صرف 10 صحابہ اوپر باقی رہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ مشرکین کی فوج میں تھے اور مشرکین کا جو گھڑ سوار دستہ تھا وہ ان کے کمانڈ میں تھا. تو وہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ریزرو میں رہ کے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی فوج شکست کھا کے بھاگ رہی ہے تب بھی وہ اپنا ریزرو میں رہے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے جو 40 صحابہ تھے یہ نیچے چلے گئے, اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اونچائی پر تھے اور وہ جو تھے وہ نیچے تھے وادی زغابہ جہاں پانی جمع ہوتا ہے, تو وہاں سے وہ آسانی سے ان کو دیکھ سکتے تھے. اور ظاہر ہے جو کمانڈر ہے اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ یہ کرتا ہے, واچ کرتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 50 صحابہ میں سے 40 جا چکے ہیں, یہاں سے صرف 10 ہی لوگ باقی ہیں, تو چونکہ ان کے پاس گھوڑ سوار دستہ تھا جس میں 200 سے 300 صحابہ تھے, کچھ لوگوں نے 200 کا ذکر کیا ہے, کچھ نے 300 کا, جس میں 200 سے 300 گھوڑ سوار تھے. تو انہوں نے بہت تیزی سے موومنٹ کرتے ہوئے, کیونکہ وہ پورا علاقہ وادی کا ہے جس میں حرکت کرنا آسان ہوتا ہے, تو ایک تو ان کے پاس گھوڑ سوار دستہ تھا, دوسرا جو ہے وادی تھا, تو بہت تیزی سے انہوں نے آ کے اس سے پہلے کہ 10 صحابہ جو ہے وہ سنبھلتے اور دوسرے صحابہ کو مطلع کرتے یا ان کی تیاری ان کے مقابلے کی تیاری کرتے, اس سے پہلے انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور شہید کر کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. جب پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ ہوا تو گویا دونوں طرف سے مسلمان مشرکوں کے بیچ میں آ گئے. سامنے جو فوج جا رہی تھی انہوں نے بھی پیچھے پلٹ کے مسلمانوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کا دستہ. تو جب دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں آ گئے تو اس میں پھر مسلمانوں کا زیادہ جانی نقصان ہوا, اور اس میں مشرکین کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. تو اسی شعبہ میں انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے, ان کو انہوں نے شہید کر دیا. اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اسی میں ابھی ہم نے دیکھا مسجد جو دیکھی, مسجد کے پیچھے جو باؤنڈری تھی اس کے پیچھے جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً یہ وہ علاقہ ہو سکتا ہے جہاں گڈھا ہوگا. تو یہاں انہوں نے ایک مشرکین نے گڈھا خود رکھا تھا راستے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر پڑے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور پیشانی میں زخم آیا تھا, جو خود تھا وہ اس میں لگ گیا تھا, تو اس میں پیشانی میں زخم آئے تھے. تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ نے جب مشرکین نے پھر یہ افواہ اڑا دی تھی حضرت مصعب بن عمیر کے شہادت کے بعد کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو اس کی وجہ سے بہت ساری صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو اب جنگ کر کے کیا کرنا. باقاعدہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, سارے صحابہ نے اپنی چیزیں بیان کی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکونت نازل کی گئی
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم. یہ چوتھے پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر سکون نازل کیا. سکون اس شکل میں تھا کہ لوگوں کو نیند آ رہی تھی. بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ہاتھ سے جو ہے تلوار گر جاتی تھی, اس حد تک جو ہے اونگ آ رہی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے کچھ صحابہ کی یہ کیفیت تھی, کچھ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی صفوں کو منظم کیا, اور دوبارہ جب مشرکین پہ حملہ کیا گیا تو جو تیسرا راؤنڈ تھا تو پھر اس میں ان کو شکست کھا کے لوٹنا پڑا. تو جو دوسرا سیکنڈ راؤنڈ تھا جس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا, اس میں چونکہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا تو مسلمان اس طرف پیچھے آئے تھے, تو اسی میں یہاں اس غار کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مرہم پٹی کی گئی تھی. اور یہ علاقہ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ اونچا علاقہ, یہاں سے پورا میدان جنگ آپ کو سامنے نظر آتا ہے. تو یہاں سے گئے, پھر آپ نے دوبارہ ایک اپنی فوج کو ری آرگنائز کیا تھا اور پھر یہاں سے یہ کیا. ابھی جو ہم جا رہے ہیں ابھی جو ہم لوگ جا رہے ہیں, دو مسجدیں اور دیکھیں گے. یہاں سے جنگ احد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو یہاں سے تھوڑا سا آگے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے مسجد مشترہ, وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپسی میں کچھ دیر آرام کیا تھا. تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد مشترہ, وہاں بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایک تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ دیکھیں گے. اس سے تھوڑا سا اور آگے مسجد نبوی کی سائڈ میں تقریباً وہاں سے 800 میٹر آگے ایک اور جگہ یہ ہے مسجد الدرہ. مسجد الدرہ جو ہے ترتیب کے لحاظ سے ہم کو وہاں سے آنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو پہلے آپ نے اس جگہ جا کر قیام فرمایا تھا. ظاہر ہے اس وقت کا جو علاقہ تھا وہ تو کھلا علاقہ تھا, تو وہاں آپ نے اپنی فوج کے ساتھ آرام فرمایا تھا.